دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عام طور سے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ لفظ بار بار قرآن میں بھی آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، اور ہماری زبانوں پر بھی وہ لفظ آتا ہے، وہ لفظ ہدایت ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو دیکھو تو یہ کہو کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں توحید کی، ایمان کی، اسلام کی ہدایت دی۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہم بھی وہی کرتے ہوتے جو وہ کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات فرمائی ہے، اگر کسی کو کوئی اچھا کام کرنے کا موقع مل گیا، بہت سے اچھے کام ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، حج میں جا رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، لوگوں پر صدقہ خیرات کر رہا ہے، دین کے کام کے لیے ملکوں میں جا رہا ہے، 4 مہینے چلنا لگاتا ہے، مقامی کام کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لوگوں کی تشکیلیں کرتا ہے، بہت سے کام ہیں جو ہوتے ہیں انسانوں سے، بندوں سے۔ فرمائیں کہ اس وقت ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے کروا رہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ توفیق دے تو ہر کام آسان ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو تو آسان سے آسان کام بھی مشکل ہے، بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب کام کر کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ میں نے نہیں کیا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، تو پھر آدمی میں بڑائی نہیں آئے گی، کبر نہیں آئے گا، تکبر نہیں آئے گا، عجب نہیں پیدا ہوگا۔ جیسے بہت لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا، میں نے کیا، یہ میں والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ آدمی کر کر بھی اگر میں نے کیا کہتا ہے تو سب بیکار ہے۔ بھائی ہماری وجہ سے اجتماع ہوتا ہے، ہماری وجہ سے ہمارے علاقے کا کام کھڑا ہو رہا ہے، ہم نے کیا ہے، کچھ نہیں تھا، ہماری وجہ سے یہ سرسبزی ہے، یہ شادابی ہے، یہ رونق آئی ہوئی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارا دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر ہمارا قبضہ نہیں ہے، ہماری زبان پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارے دل پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو کیا نفع پہنچائیں گے؟ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے جو حدیث میں بتایا طوبیٰ لعبد، طوبیٰ، مبارک ہے وہ بندے، مبارک ہے وہ اللہ کے بندے، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنائے، خیر کی چابی، یہاں نسبت اللہ کی طرف ہے، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر۔ یہ نہیں کہا کہ صاحب من اصبح مفتاحا للخیر، جو خیر کی چابی بن گیا، نہیں، اس کو اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا۔
آدمی بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے، اور بنانے والے کون ہیں؟ بولو، اللہ ہے۔ اللہ جس کو بنا دے، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اور شر کا تالا بنا دے، شر یعنی شر جہاں سے آ رہا ہے وہ اس کو بند کر دے، بڑی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو امت میں مسائل پیدا نہ کرے، وہ مسئلہ نہ بنے، اور جو امت میں مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کو ہوا نہ دے۔ آج ہو رہا ہے، خود آدمی مسئلہ بن جاتا ہے، کہتے ہیں نا بھائی یہ آدمی مسجد اور جماعت میں مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہے، یہ ہمارے حلقے میں مسئلہ بنا ہوا ہے، ذرا بیان کرنے آ جاتا ہے تو سمجھتا کہ صاحب ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، تھوڑی سی بات کرنے کا سلیقہ مل گیا ہے، بات کرتا ہے تو سارے ساتھیوں پر ایسا حکم چلاتا ہے کہ سارے ساتھی پریشان ہیں۔ نہ آدمی مسئلہ بنے، نہ مسئلہ پیدا کرے، نہ جو مسائل چل رہے ہیں ان کو ہوا دے۔ امت میں بہت مسائل ہیں، ہر جگہ مسئلے ہیں، مسجدوں میں، جماعتوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں، مسئلوں سے امت گھری ہوئی ہے، اور ہمارا کام ان مسئلوں کو حل کرنے کا ہے، مسئلہ بننے کا نہیں ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ طوبیٰ لعبد طوبیٰ، مبارک ہو، خوشخبری ہو ان بندوں کے لیے جن کو اللہ خیر کی چابی بنائے، جہاں جاتے خیر پھیل جاتا ہے، اور خیر کن سے پھیلتا ہے؟ فرمائے مخلصین سے خیر پھیلتا ہے، المخلصون هم مصابیح الہدی، جو جتنا مخلص ہوتا ہے اتنا وہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہر کام میں اخلاص شرط ہے، اخلاص کے بغیر کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، شہادت کی بھی نہیں ہے، سخاوت کی بھی نہیں ہے، شجاعت کی بھی نہیں ہے، علم کی بھی نہیں ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، شہادت کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، اب نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر سریے میں جہاد میں جاتا، لیکن جاتا نہیں ہوں ہر سریے میں۔ وجہ کیا ہے؟ امت کے لیے شاق ہے، یعنی میں چلا جاؤں، بہت سے لوگ معذور ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں، جا نہیں سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی تو جہاد میں گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ہم مدینے میں پڑے ہوئے ہیں، تو صحابہ کو تکلیف ہوگی، ان کی وجہ سے بھی نہیں جاتا۔ یا ہے کہ بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں، جانے کے اسباب نہیں ہے، سواری نہیں ہے، توشہ نہیں ہے، زیادہ سفر نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہے۔ اللہ کے نبی چلے جا رہے، ہم مدینے میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے بدقسمت لوگ ہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا میں نہیں جاتا۔ یا یہ کہ بہت
سے کام ہیں، اگر میں چلا جاؤں تو مدینے میں وہ کام نہیں ہو پاتے، امت کے بہت سارے کام ہیں، اس لیے بھی میں نہیں جاتا۔ پھر آگے فرمایا کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبوت کا مقام کیا ہے۔ شہادت سے اوپر صدیقیت ہے، صدیقیت سے اوپر نبوت ہے، لیکن نبی بن کر شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائے کیا مقام ہے شہادت کا، نبی تمنا کر رہے ہیں، لیکن اس شہادت میں بھی اگر نیت میں فتور ہے اس شہادت سے کچھ نہیں ملے گا۔ شہید ہو گئے، خون بہا دیا، جان گنوا دی، لیکن اخلاص کے نہ ہونے یا نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جان آدمی اللہ کے راستے میں جان جھونک رہا ہے اور شہادت کا جام پی رہا ہے، لیکن نیت کے اندر فتور ہے، اس لیے سب کچھ کر بھی کچھ نہ ہوا۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا ہے، مانگنا ہے، ڈرنا ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب ہم کام کریں تو نیت صحیح ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے نیت صحیح ہونے کا؟ سب کچھ کریں، سب کچھ لگائیں اور کسی سے کچھ نہ چاہیں، نہ مال چاہیں، نہ مقام چاہیں، نہ منصب چاہیں، نہ جاہ چاہیں، کچھ نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اسی سے لینا ہے۔ کام کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا، لینا کس سے ہے؟ اسی سے لینا ہے، وہی دے گا۔ انسان کو کیا دے گا؟ فقیر کو کچھ دیتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کہاں کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ تو فقیروں سے کیا لینا ہے؟ کام بڑے کا کر رہے ہیں، بڑا اسی اعتبار سے دے گا۔ المخلصون هم مصابیح الہدی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں حدیث کی، جملے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں سمندر ہے جو کوزے میں بند ہے، عمل کرنا، زندگی میں لانا، ہر وقت اپنی نگرانی خود کرنا، کوئی نگراں ہمارے اوپر نہ، ہماری نگرانی خود کریں، وجہ عمل تلاش کرتے رہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، یہ عمل ہے۔ اب میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں خود سوچوں میرے بارے میں۔ اگر میرے دل میں آتا ہے کہ صاحب لوگ کہیں مولانا کی تقریر بڑی زوردار ہوتی ہے، بہت اثر انداز ہوتی ہے، تشکیلیں کر ہو جاتی ہے، کہ لوگ یہ سوچیں میرے بیان کی تقریر کی تعریف کریں، تو بیکار ہو گیا، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نیت یہ ہو کہ اللہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میری بھی ضرورت ہے، مجمع کی بھی ضرورت ہے، اللہ وہ بات کہلوا جو تیرے نزدیک خیر ہے، حق ہے، صحیح ہے، سب کو نفع ہو اور سب تیرے دین کی محنت کے لیے تیار ہو جائیں، جان مال صلاحیتیں سب تیرے دین پر لگے۔ اے اللہ ایسی بات کہنے اور سننے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، سارے مسئلے حل ہیں۔ اللہ ناراض ہو گیا،
تو سارے حالات اچھے ہوتے ہوئے بھی آدمی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے. تو نیت کا صحیح ہونا بار بار اس کی. تو میں کہہ رہا تھا کہ عمل ہو تو آدمی کے دل میں یہ بات پیدا کرے، بتکلف پیدا کرے. شیطان نہیں چاہتا یہ بات پیدا ہو، لیکن آدمی بتکلف پیدا کرے، میں اپنی نفی کرے، میں نے نہیں کیا ہے، کرایا ہے اللہ نے، اس نے توفیق دی ہے، اس کی توفیق سے ہوا ہے، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے. دوسری بات، جیسے ابھی عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ آدمی جب صحیح عمل کرتا ہے تو کرتے کرتے صحیح نیت سے کرتا ہے، صحیح جذبے سے کرتا ہے، تو وہ عمل عند اللہ قبول ہوتا ہے. اللہ سے قبولیت کی دعا ہو، عمل چھوٹا ہو لیکن قبول ہو گیا، وہ بڑا عمل ہے. بڑا عمل ہے، قبول نہیں ہوا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو عمل کا ہو جانا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمل ہو گیا، بڑا انعام ہے. ورنہ لوگ صحت مند ہیں، فرصت میں ہیں، سہولتوں میں ہیں، لیکن نماز کی فرصت نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن توفیق عمل نہیں ہے. مہینوں گزر جاتے ہیں، ہاتھ میں قرآن نہیں آتا. دن پر دن گزر جاتے ہیں، زبان پہ اللہ کا نام نہیں آتا. مال کا ڈھیر رکھا ہوا ہے لیکن صدقہ خیرات انفاق کی توفیق نہیں ہوتی. سب کچھ ہے. تو عمل کا ہو جانا بھی اللہ کی توفیق سے بڑا انعام ہے، بڑی توفیق. لیکن اس کے ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعا کرنا، اللہ قبول ہو جائے، قبول ہو جائے. مقبولیت بڑی چیز ہے. اللہ کے بعد بندے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے ان سے کیا ہوگا. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أصوابه أسد مزير. دیکھنے میں لگتا ہے کہ صاحب یہ آدمی یہ کیا کرے گا، اسے کیا ہوگا. بڑا گندا بال ہے، کالا کلوٹا ہے، قد کا بونا اور ٹکنا ہے، ظاہر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں. اور کام بھی ایسے ہیں کہ مقبول ہو جاتے ہیں. قوموں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے دیتے ہیں. مشہور ہونا الگ بات ہے، مقبول ہونا الگ بات ہے. بس لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. شیطان سے زیادہ کوئی مشہور ہے؟ بول نہیں جانتا شیطان کو. مسلمان بھی جانتا، غیر مسلم بھی جانتا، بچہ بھی جانتا ہے، جوان بھی جانتا ہے، ہر فرد شیطان کو جانتا ہے، اتنا مشہور ہے وہ. تو مشہور ہونا الگ ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ مشہور ہیں. فرعون مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ ابو جہل، ابو لہب کتنے مشہور ہیں. مشہور ہونا نہیں ہے، مقبول ہونا ہے. اس نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کہ ربنا تقبل منا. بارہ ہم سنتے ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم، اللہ کی توفیق سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کر رہے تھے یا کر کے فارغ ہو رہے تھے تو دعا کیا مانگی ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرما. ہم جو کہہ رہے ہیں تو سن رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے.
سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. سمیع فعیل کے وزن پر، علیم فعیل کے وزن پر، مبالغے کے صیغے ہیں. یعنی تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر بات کو تو سنتا ہے. زور سے کہیں، آہستہ کہیں، مل کر کہیں، تنہائی میں کہیں، اجالے میں کریں، اندھیرے میں کریں، زمینوں کے نیچے کریں، فضاؤں میں کریں، آسمانوں میں کریں، غاروں میں کریں، پہاڑوں میں کریں، سمندروں میں کریں، خلوتوں میں کریں، جلوتوں میں کریں، اللہ تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو سب جانتا ہے. انک انت السمیع العلیم. تو میرے دوستو، اللہ سے قبولیت کی دعا ڈرتے بھی رہنا. وہ کہا نا، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو. کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، ماننا بھی ہے، مانگنا بھی ہے. مانگنا کس سے؟ اللہ سے. ماننا کس کی؟ اللہ، اس کے رسول کی، اپنے ذمہ داروں کی بات ماننا ہے. کرتے ہوئے ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں کر تو رہیں گے، قبول نہ ہو. قبول ہو گیا فبہا ونعمت، قبول نہ ہوا تو مردود ہو جاتا ہے. یہ حدیث آتا ہے نا، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ان کے منہ پہ دے کے مار دی جاتی ہے. یہ سمجھ لے کہ میں نے نماز پڑھ لی، لیکن نماز منہ پہ دے کے مار دی گئی. نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے. پھر تیسری چیز، عمل کے بعد استحضار ہو اور دل کے اندر اس کا ایمان ہو کہ میں نے نہیں کیا، اللہ نے کرایا ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں کر لو یہ کام. اور پھر اللہ سے قبولیت کو مانگنا ہے، قبول کر لے. قبول کرنے کی علامت یہ بتائی ہے کہ جو عمل ہوا ہے اس کے بعد اگلے عمل کی توفیق ہو گئی. سمجھ لو پچھلا عمل قبول ہو گیا، پچھلا چلہ قبول ہو گیا. علامت کیا ہے؟ اگلا چلہ اگلے سال کا لگ رہا ہے. پچھلے 3 دن قبول ہو گئے، علامت کیا ہے؟ اگلے مہینے کے 3 دن لگ رہے ہیں. صبح کی تسبیح قبول ہو گئی، علامت کیا ہے؟ شام کی تسبیح کی توفیق ہو گئی. فجر کی نماز قبول ہو گئی، علامت کیا ہے؟ ظہر کی نماز کی توفیق ہو گئی. ایک عمل کے بعد جب دوسرے عمل کی توفیق ہوتی ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس بندے کا پچھلا عمل قبول کر لیا ہے، تبھی اگلے عمل کی توفیق دے رہے ہیں. اگر پچھلا عمل قبول نہ ہوتا، اگلے عمل کی توفیق نہ ملتی. اور پھر ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہماری نیتیں بھی کمزور ہیں، ہمارا عمل بھی کمزور ہے، ہمارے قوہ بھی کمزور ہیں، ہمارے یقین بھی کمزور ہے. اس لیے جو عمل ہم کریں گے اس میں کمزوری ہوگی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے اتنا شاندار عمل کیا ہے، کوئی نکال کے دکھائے کوئی کمی ہو تو اس میں؟ بندہ ہے، بندے سے کمزور عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کی بندگی کا اعتراف پسند ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا اعتراف کرے. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اعمال کی 2 قسمیں ہیں، کچھ عزیمت والے، کچھ رخصت والے اعمال ہیں. عزیمت کیا ہے؟ 4 رکعت نماز فرض پڑھنا حضر میں. رخصت کیا ہے؟ سفر میں 2 رکعت پڑھنا، یہ رخصت ہے. رمضان کا روزے رکھنا حضر میں یہ فرض ہے، عزیمت ہے. اور رمضان کے روزے سفر میں چھوڑنا یہ رخصت ہے. وضو کے ساتھ نماز پڑھنا یہ عزیمت ہے، اور بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھنا یہ رخصت ہے. فرمایا کہ
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے تو آپ کے حساب نہیں، میں تو روزہ ہی رکھوں گا ہر حال میں، مر جاؤں گا تو مر جاؤں لیکن روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں وضو ہی سے نماز پڑھوں گا، چاہے پانی سے وضو کرنے کی وجہ سے کچھ ہو جائے، میں تیمم نہیں کروں گا، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس طرح عزیمت پر عمل کرنا مطلوب ہے، اس طرح رخصت پر عمل کرنا بھی مطلوب ہے۔ پہلوانی نہیں دکھانا اللہ تعالیٰ کو میں بڑا پہلوان ہوں، آپ تو کہہ رہے وہ تیمم کر، اللہ تو کہہ رہے تیمم کر، میں کہتا ہوں نہیں اللہ میں تیمم نہیں کروں، وضو ہی کروں گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے بندے تو بندہ ہے، تیرے لیے میں نے رخصت دی ہے، تو تیمم نہیں، وضو کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، کوئی اعضاء میں سے کوئی عضو تیرا عضو کو نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے وضو چھوڑ دے، تیمم کر۔ جیسے وضو سے نماز پڑھتا قبول کرتا ہوں، تیمم سے بھی تیری نماز قبول کروں گا۔ سہولتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ رخصت کے موقع پر بھی عزیمت پر عمل کر کے یہ دکھاتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کے سامنے پہلوانی دکھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو دین پر سختی کا معاملہ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ ظاہر کہ کب تک وضو کر کے نماز پڑھے گا؟ یہ وقت آئے گا تیمم سے بھی نماز چھوڑ دے گا۔ اس نے فرمایا جو رخصتیں ہیں رخصتوں پر عمل کرو، عزیمت ہے عزیمت پر عمل کرو جیسے موقع ہے۔ تو ابھی کہہ رہا تھا بندے سے تو عمل ناقص ہی ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اللہ کی شان کے مطابق کر سکتے۔ سلام پھیرتے ہی کیا کہتے ہیں آپ؟ سلام پھیرتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اے اللہ تیری شان بڑی ہے، تیری شان کے لائق میری نماز نہیں ہے۔ سجدے کیے، رکوع کیے، قوما کیا، قرات کی، قیام کیا اور قاعدہ کیا، تسلیم سلام پھیرا ہے، کہتے اے اللہ میری نماز تیری شان کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں ہوگی؟ اللہ اکبر کہتے ہی آدمی کا دماغ کہاں جا رہا ہے؟ ہر آدمی سوچ سکتا ہے، کوئی کسی کو نہ کہے، خود اپنے بارے میں سوچے۔ اللہ اکبر کہتے ہی میرا دماغ کہاں ہے؟ جسم تو حاضر ہے لیکن دل دماغ غیر حاضر ہے۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ ایک عالم کہہ رہے تھے کہ سجدہ آدمی کرتا ہے اللہ کو، اور سجدے میں سب یاد آتا ہے سوائے اللہ کے، کوئی اللہ کے، اللہ ہی یاد نہیں آتا، بس وہ ایک مشین ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، معنی کا بھی پتہ نہیں ہے، ایک روٹین ہے، تسبیح مشین چل رہی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیا، 5 مرتبہ پڑھ لیا، پھر اڑ گیا۔ سجدہ اللہ کا کرتا ہے لیکن سجدے میں اللہ نہیں یاد آتا، سب یاد آتا ہے۔ ایک لطیفہ تو سنا ہے نا آپ حضرات نے، امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی، 3 پہ سلام پھیر دیا، اب مقتدیوں میں چیمویاں ہو رہی، 3 ہوگی 4 ہوگی، 3 ہوگی، کوئی 4 کہتا ہے کوئی 3 کہتا ہے، تو امام صاحب بھی پریشان ہو گئے، مقتدی بھی پریشان ہو گئے۔ تو ایک آدمی قسم کھا کے کہا کہ 3 ہی ہوئی ہیں، یاد ہے؟ قسم کھا کے دے رہے یار، 3 ہی ہوئی 4 نہیں ہوئی، کس بنیاد پر کہہ رہے قسم کھا کے؟ ارے سنو، میں روزانہ میری 4 دکانیں ہیں، چاروں دکانوں کا حساب میں عشاء کی نماز کے ہر رکعت میں کرتا ہوں، آج 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، 1 دکان کا حساب نہیں ہوا ہے، دونوں کے حساب 3 ہی ہوئے ہیں، 4تھی رکعت نہیں ہوئی ہے، نماز میں دکان کا حساب چل رہا ہے۔ نماز کا یہ حال ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں
تبلیغ و دعوت کی محنت میں جو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ آدمی کے اندر عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہو، عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہو، نماز میں جی لگ رہا ہو، مسجد میں پہلے آنا دیر سے جانا ہو رہا ہو، لمبی نماز کی توفیق ہو، لمبی قرت ہو، رات کا قیام نصیب ہو، دعاؤں میں جی لگ رہا ہو، دعاؤں کا اہتمام، دعا ایسی مانگی جا رہی ہو کہ دعا ختم کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، دعا کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب بندہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے، یہاں تک کہ دعا ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، سمجھ لو دعا قبول ہو رہی ہے۔ دعا ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، مانگ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہو، اس لیے میرے دوستو دعوت تو عبادت کے لیے ہے نا، نہیں اذان کس کے لیے ہے؟ ہاں وضو کے لیے، نماز اذان دعوت تامہ ہے نا، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اور دعوت اذان دعوت ہے، اور دعوت کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے اونچا مقام ہے، جیسے انسان کے بدن میں سر کی حیثیت ہے، سر کا مقام ہے، اس طرح اسلام میں دین میں نماز کا مقام ہے۔ ہاتھ کے بغیر آدمی ہوتا نا، پیر کے بغیر بھی ہوتا ہے، آنکھ کے بغیر بھی ہوتا ہے، سر کے بغیر دیکھا؟ اگر ہے تو دکھا دو۔ احساب میں جا رہا تھا وہاں مرکز سلطان شاہ کے سامنے ایک آدمی کا سر ہی نہیں جا رہا ہے، سارے بیان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ کون آدمی ہے جو سر نہیں ہے وہ جا رہا ہے؟ آدمی پیر کے بغیر، ہاتھ کے بغیر، کان کے بغیر، آنکھ کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن سر کے بغیر آدمی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز کے بغیر آدمی کا دین کا تصور نہیں ہے، دین کا تصور نماز کے بغیر نہیں ہے۔ اور میں دعوت کے مقاصد میں کیا ہے کہ ایک تو داعی کا اللہ سے تعلق عبادت کے راستے سے بڑھ رہا ہو۔ اللہ اور بندے کا تعلق کون سا ہے؟ بولو، بندگی کا نا، عبادت کا ہے، حسب و نسب کا تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو فلاں آدمی اس لیے قریب ہے کہ وہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں حسب کا ہے، فلاں نسب کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں ملک کا ہے، فلاں زبان بولتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے بندے کا تعلق عبادت کی بنیاد پر ہے، اور اللہ نے بندوں کو پیدا ہی کیا ہے کس کے لیے؟ بولو، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کی آیت ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا بولو لِيَعْبُدُونَ۔ عجیب انداز ہے۔ ہم وہاں کہتے ہیں عربی میں جب نفی کر کے پھر اس بات کیا جاتا ہے، پہلے نفی ہوتی انکار، پھر اس بات ہوتا ہے تو حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یہی لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرتے ہیں پھر الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ کیا مانے؟ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، سب کی نفی کر دی پھر اللہ کا اس بات کیا تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر میری عبادت کرے وہ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد، واحد مقصد، وہ اللہ کی عبادت ہے۔
جو جتنا اللہ کی عبادت کرے گا اللہ سے قریب ہو جائے گا. اللہ سے قریب ہونے کا راستہ کیا بولو؟ عبادت ہے. نبی کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے. نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اللہ تم سے قریب، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اس لیے کہ مقصد زندگی پورا ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی صفات میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ صفت ہے وہ کیا ہے بولو؟ عبدیت ہے، بندگی ہے. دعا کیوں؟ بخل عبادت ہے، عبادت کی جان ہے، عبادت کا کریم ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا عصارہ اور خلاصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں عبادت کی شان اعلیٰ درجے کی ہے. بندہ سب کی نفی کرتا ہے، اے اللہ آپ ہی ہیں، اے اللہ آپ ہی ہیں. بادشاہ بھی پکار رہا ہے، وزیر بھی خدا سے کہہ رہا ہے، غریب بھی کہہ رہا ہے. یعنی سب کی نفی، اپنی بھی نفی. مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، نہ میرے مال سے کچھ ہوتا ہے، نہ میری طاقت سے کچھ ہوتا ہے، نہ میری صلاحیتوں سے کچھ ہوتا ہے. اے اللہ جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اے اللہ تیرے ہی سے ہوگا، تو ہی کرے گا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس لیے علماء نے بات کہی ہے، جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں اور فیل ہو جاتی ہیں، وہاں سے دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے. آپ دیکھ لینا پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ جہاں کیا ہے، انہوں نے ساری محنت کر لی، سب کچھ کر لیا، آخر میں جس ہتھیار کا سہارا لیا ہے وہ دعا کا سہارا ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نام کی کئی صورتیں اتاری ہیں، اتاری کہ نہیں؟ سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ نوح ہے، سورۃ الانبیاء ہے، بہت ساری صورتیں قرآن میں، اور بھی صورتیں جن میں نبیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. لیکن ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت اور دعا کا تذکرہ کیا ہے. نبی نے کیسے اللہ سے مانگا ہے، کیا مانگا ہے. وقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چھوٹی سی دعا ہے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بہت پیاری بات فرماتے ہیں. ساری باتیں ان کی پیاری ہیں، لیکن جو ہمارے سمجھ میں آ جائے وہ زیادہ پیاری لگتی ہے. کہتے کیا کہتے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چھوٹی سی دعا ہے. جب فرعون کے قبطی کو قتل کر کے مارنا نہیں چاہتے تھے، مارے تو مر گیا، جلالی پیغمبر تھے، ایک گوسا مارا تو مر ہی گیا. اب پھر وہاں سے نکل کر مدینہ آئے، اور شعیب السلام کی جو لڑکیاں تھیں ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور ایک درخت کے سہارے نیچے جا کر بیٹھ کر یہ چھوٹی سی دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو بھی خیر تیری طرف سے آ جائے اس کا یہ فقیر محتاج ہے، میں محتاج ہوں. من خیرین، میں کیا بتاؤں، قرآن سمجھ میں آئے تو مزہ آ جاتا ہے. قرآن سمجھ میں آنا چاہیے. چھوٹا جو بھی خیر تو مجھے دے دے اس کا میں محتاج و فقیر ہوں. لما انزلت الیہ، جو آپ اتار دیں، من خیر فقیر، جو خیر کسی لائن کی، کسی طرح کی، کسی صورت میں، اس کا میں محتاج ہوں. ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، فرعون کے قاریدے تلاش کر رہے تھے، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، راستہ بھی معلوم نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جاب نہیں، کوئی آمدنی نہیں، شادی نہیں. چھوٹی سی دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کر دیے. وہاں کہتے ہیں
اس دعا پر اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا، جاب بھی دے دیا، اور شادی بھی کر کے بیوی بھی دے دی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھکانہ ملا کہ نہیں ملا؟ خوف بھی ختم ہو گیا، اور 10 سال کے لیے اگریمنٹ ہو گیا، اب 10 سال تک بکریاں چرائیں گے، آپ کو نوکری، یہ نوکری ہے آپ کے، آپ کو پیسہ بھی دیں گے، لڑکی سے نکاح بھی کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نبیوں کی۔ رب انی مغلوب فانتصر، اس نے دعا مانگی تھی، کس نے؟ تم نہ معلوم، مولانا ہم نہ کیا معلوم؟ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں دبا دیا گیا، اے اللہ میں بے بس کر دیا گیا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ پوری قوم میرے خلاف ہو گئی ہے، سب میرے مارنے پر آ گئے ہیں، مجھے پاگل کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میرے ماننے والے بس یہ مٹھی انگلیوں پر گنے جانے کے تعداد ہے ان کی۔ فانتصر، تو ہی لے لے انتقام، میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کر سکتا تھا آدمی، یہ 80-82 آدمی کیا کر لیں گے، پوری قوم ایک طرف ہے اکثریت کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ تو اس کی مدد آئی، سوچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی دعا قبول ہے، آپ کشتی بنائیے۔ ہم لوگوں نے مذاق اڑایا، اب تک تو کہہ رہے تھے میں رسول ہو، نبی ہو، داعی ہو، اللہ کا بھیجا ہوا ہو، اب کب سے بڑھائی بن گئے، نجار۔ اور یہ کشتی چلے گی اتنی بڑی، کہاں چلے گی، کہاں ہے پانی؟ لوگ کہتے ہیں نا کیا بھی بیکار کی باتیں کرتے ہو، یہ کیسے ہو جائے گا، وہ کیسے ہو جائے گا، ہوگا، لیکن کریں گے ہم نہیں، کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا دائی مایوس نہیں ہوتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ دائی کسی پہ کیا بولو، محنت ہے، صحیح محنت ہے، صحیح ترتیب سے محنت ہے، صحیح نیت سے محنت ہے، اپنا کام کر لو، باقی کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کس کی ہدایت کب ہونے والی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ بیچ میں ایک بات یاد ہے، سنو، سو تو نہیں رہے نا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک، نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ اب تو سن لیا نا، بول سکتے ہیں سن لیا حضرت، ابھی سنا نا؟ کون تھے؟ صحابی تھے، تابعی تھے، کون تھے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ کیا تھا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، سارے ایمان والوں کے امام حدیث میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی جو ابتدائی زندگی تھی بڑی غلط زندگی تھی۔ کیوں غلط تھی؟ امیر بھی تھے، کبیر بھی تھے، مالدار بھی تھے، اغنیا میں تھے، اثریا میں تھے۔ مال جب آتا ہے تو اپنی تمام خرابیوں کے ساتھ بھی آتا ہے۔ دو صحباب ایسے مل گئے، گانے بجانے کی محفل، پینے پلانے کی محفل، بڑا ان کا ایک باغ تھا سیب کا، وہاں کیسا ہاؤس بناتے وہ؟ فارم ہاؤس لوگ بنا کے جا کے ٹھہرتے ہیں نا، فارم ہاؤس ہمارا ہے، تو وہاں جاتے تھے، مجلسیں گرم کرتے تھے، موسیقی چلتی تھی، گانا بجانا چلتا تھا، شراب کا دور چلتا تھا۔ کہتے ہیں شراب کا دور چل رہا تھا، موسیقی بجا رہے تھے، اتنے میں جس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ سارے کام ہو رہے تھے، وہاں ایک پرندہ تھا اوپر، وہ پرندے نے ایک آیت پڑھی، کس نے؟ آدمی نے نہیں، پرندے نے پڑھی،
اللہ جب ہدایت دینے پر آتے ہیں پرندوں کو خدا دریا بنا دیتے ہیں. سورہ حدید 27ویں پارے کی سورت ہے سورہ واقعہ کے بعد. اس میں ایک آیت ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. چھوٹی سی آیت. کیا مطلب ہے؟ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، اور اللہ نے جو قرآن میں حق نازل کیا ہے اس کو سن کر ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. بس یہ مطلب ہے اس آیت کا مختصر سا. یہ آیت پڑھی کس نے بولو؟ عبداللہ عبد الرحمن نے نہیں، ایک پرندے کے زبان سے اللہ نے آیت نکلوائی. بس یہ سننا تھا، دل پر اثر پڑا. قد آن یا ربی قد آن، اے اللہ وقت آ گیا، وقت آ گیا. سارے عادات توڑے، ساری مجلس والوں سے چلو یہاں سے، سب کو بھگا دیا. گانے بجانے کے سارے عادات جو موسیقی کے تھے سب توڑ دیے. اس زمانے کے بڑے محدثین کی مجلس میں گئے، کہا مجھے دین سیکھنا، علم سیکھنا ہے. دین سیکھا، علم سیکھا. اتنے بڑے پائے کے محدث ہوئے. علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں حدیث جب پڑھتے پڑھاتے ہیں تو حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سے لے کر امام بخاری تک، اللہ کے نبی سے لے کر امام مسلم تک، جو راوی بیچ میں حدیثوں کے آتے ہیں جن کو سند کہتے ہیں، ان راویوں پر کلام ہوتا ہے. کون راوی عادل ہے، کون ثقہ ہے، کون تام الضبط ہے، کون کمزور ہے، کون جھوٹا ہے، کون، یہ ساری بات ہوتی ہے. فرمایا کہ تمام راویوں پر ائمہ جرح و تعدیل نے کلام کیا ہے. یہاں تک کہ امام بخاری کو لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے، سب پہ کلام کیا ہے. ان کے اندر فلاں تھوڑی سی کمزوری ہے، ان پر فلاں تھوڑی سی کمزوری ہے. لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی امام نے، کسی ائمہ جرح و تعدیل کا امام میں سے کسی نے کوئی جرح نہیں کی ہے. سب نے کہا یہ عادل ہیں، یہ ثقہ ہیں، یہ تام الضبط ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے راوی ہیں. کسی نے کلام نہیں کیا ہے. اللہ نے اتنا بڑا اچھا مقام دیا. اور اس کے بعد ان کی زندگی کا عجیب غریب واقعات ہیں. تو ایک واقعے میں ذکر، یہ بتانا اس لیے چاہ رہا تھا میں کہ کب اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں معلوم نہیں ہے. اس لیے کسی کے بارے میں آدمی نا امید نہ ہو، اور خدا نخواستہ یہ نہ کہہ دے صاحب یہ تو مانیں گے تو جہنم میں جائے گا. خدا نخواستہ یہ زبان سے کسی کے نکلا، ہو سکتا وہ جنت میں چلا جائے، یہ کہنے والا جہنم میں چلا جائے. کسی کے بارے میں ہم کو اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے. کس کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے، ڈرتے رہنے کی بات ہے. حضرت ہندا کو جانتے ہیں؟ ہوتی کیا کارنامہ انجام دیا تھا؟ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا کے نگلنا چاہا، نگل نہ سکی تھی. کوئی جانتا تھا کہ ہندا کو ایمان ملے گا اور صحابیہ بنے گی؟ وہ وحشی کون تھے؟ وحشی بن حرب، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے. صحابی بنے کہ نہیں بنے؟ کوئی ان کو برا بولے گا، برا بول سکتا ہے؟ اور ان کے صحابی بننے سے پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ صاحب یہ صحابی بنیں گے؟ لیکن اللہ نے کیا مقام دیا. حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ اسلام کے خلاف رہے، لیکن اللہ نے کیا مقام دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اکرمہ آ رہے ہیں مومن و مہاجر بن کر، ان کے ابا کو بھی برا نہ کہنا. کسے؟ اکرمہ کے باپ کون ہیں؟
ابو جہل کو برا نہ کہنا، لا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت، مردے کو برا کہنے سے برائی گالی مردے تک نہیں پہنچتی، زندے کو تکلیف ہوگی۔ یہ کرام آ رہے ہیں، اگرچہ کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں لیکن آ رہے ہیں، آقا نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، چادر نیچے گر گئی اور معزز جگہ پہ بٹھایا، اچھی جگہ پہ بٹھایا۔ لمبا قصہ ہے، پھر شہادت کا جام پیا انہوں نے، یرموک کی لڑائی میں صحابی بنے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے یہاں کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا، یہ نہیں مانتا بھائی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہم سے آگے کر دے، ہم سے آگے چلا دے اسے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہاں تھے، کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں ایک علاقے میں حضرت جایا کرتے تھے، وہاں ایک نوجوان حضرت کی خدمت میں آ کر حدیثیں پوچھتا تھا، علم سیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ گئے تو وہ ملا نہیں، پوچھا وہ کہاں ہے؟ وہ نوجوان جب بھی میں آتا تھا اس جگہ کا نام ہے ذہن میں نہیں ہے، تو کہاں گئے؟ تو بتایا کہ وہ نوجوان جیل میں ہے۔ ارے جیل میں نہیں، کیا قصہ؟ ایک آدمی کو اس کو قرض دینا تھا، وہ قرض ادا نہیں کر سکا، اس لیے اس نے اس کو جیل میں بند کروا دیا ہے۔ پوچھا کون آدمی ہے جس نے جیل میں بند کرایا ہے؟ بتایا گیا فلاں آدمی ہے۔ اس کے پاس گئے، پتہ معلوم کر کے گئے اور جا کے پوچھا، بھائی آپ نے اس آدمی کو جیل میں بند کیا، اس نوجوان کو؟ کہا میں نے بند کیا ہے۔ کیا قصہ ہے؟ مجھے پیسے دینے ہیں، کتنے دینے ہیں؟ 10,000 دینار دینے ہیں۔ کتنے دینار بولے تو کاغذ کا سکہ، وہ کاغذ کا، سونے کے سکے۔ ایک دینار ہوتا تھا، ایک درہم، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا سکہ، 10,000 دینار دینے۔ اب آگے کی بات سنیے، حضرت نے فرمایا دیکھو تو میرا محبوب نوجوان ہے، دین سیکھنے میرے پاس آیا کرتا تھا، اب مجھے پتا چلا کہ وہ جیل میں ہے اور پھر تمہارے پاس میں آیا ہوں معلوم کرنے کے لیے وہ جیل میں کیوں تم نے اس کو داخل کیا ہے۔ تو نے بتایا کہ 10,000 دینار۔ تو حضرت نے فرمایا وہ 10,000 میں ادا کرتا ہوں، اور آگے فرمایا ایک شرط کے ساتھ، 10,000 دینار میں ادا کریں گے شرط کے ساتھ۔ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ صاحب کتنے مہینے میں تم مجھے دے دو گے یا اسے دلا دو گے، یہ آتا نہیں۔ کیا شرط تھی، کیا اللہ والے تھے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا یہ 10,000 دینار کس نے دیے ہیں، اس نوجوان کو بھی نہیں بتانا۔ اس نوجوان کو تم پیسے لے کر آزاد کراؤ گے، اس کو بھی نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، یہ راز تمہارے میرے درمیان میں رہے گا۔ ایسے لوگ ہیں نیکی چھپا چھپا کے کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں 7 قسم کے انسان جنت عرش کے سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے میں، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، کسی کو دے، اس طرح چھپا کر دے کہ داہنے ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ اسلوب ہے سمجھانے کا، اتنا اخفا کر کے چھپا کر دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے کیا نیکی کی ہے، چھپ چھپ کر نے کیا کرنا۔ ایسے لوگ جو ہے گناہ چھپ چھپ کر کرتے ہیں، نیکی چھپ چھپ کے کرو، یہ علامت ہے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی۔ چنانچہ اس نے وہ رقم لی اور جا کے اسے جیل خانے سے رہا گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ صاحب عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے تھے، واپس گئے،
تو دوڑا دوڑا ہوا آیا حضرت کے پاس، آگے کہا، حضرت نے کہا بھائی تم تو سنا جیل خانے میں تھے، کہا کس نے آزاد کروایا؟ کہ اللہ حضرت پتہ نہیں کوئی غیب سے فرشتہ آیا ہوگا کوئی، اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے رہائی نصیب فرما دی۔ حضرت نے یہ بھی نہیں کہا میں نے کیا ہے میں نے دیا ہے، بلکہ کہا میں بھی تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا کس طرح اللہ تعالیٰ تم کو اس مصیبت سے نجات نصیب فرمائے اور جیل خانے سے تم کو رہائی نصیب ہو جائے، میں بھی یہی دعا کر رہا تھا۔ چلو اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے جیل خانے سے رہائی نصیب فرما دی۔ کہتے ہیں جب تک حضرت زندہ رہے نہ اس نوجوان کو پتا چلا کس نے مجھے رہائی دلائی ہے، اور نہ کسی اور کو پتا چلا کہ صاحب مرنے کے بعد اس آدمی نے بتایا اس نوجوان کو کہ تم کو آزادی دلانے والے عبداللہ ابن مبارک ہے، انہوں نے 10,000 دینار مجھے دیے اور میں نے اس کو لے کر تم کو رہائی دلائی۔ یہ خرچ کا مزاج تھا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا۔ حج میں جا رہے تھے، کہتے ہیں سامنے قافلہ نکل گیا، حضرت پیچھے تھے، کتابوں میں اپنے پڑھا ہے کہ وہ قافلے والوں کی مرغی مر گئی، مردہ ہو گئی، انہوں نے ایک گھوڑے میں اس میں پھینک کر آگے نکل گئے۔ اتنے میں دیکھا ایک لڑکی آتی ہے اور جلدی سے اسے جھپٹ کر لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ حضرت سے دیکھتے ہیں، خادم سے کہتے ہیں بھائی یہ مردہ مرغی کو لے کر جا رہی مسلمان لڑکی ہے اور مردہ یہ مرغی لے کر گھر جا رہی، ذرا طرف دیکھتے دیکھتے کیا حال ہے۔ پیچھے پہنچے ہیں، پہنچتے ہی کیا دیکھتے ہیں، لڑکی سے پوچھتے بھائی کیا قصہ ہے، مری ہوئی مرغی تم لے جا کے کھانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا حضرت پہلے ہماری داستان تو سنو۔ کہا ہماری والدہ بیوہ ہے، میں یتیم ہوں، ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، 3 دن کا فاقہ ہم پر آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں 3 دن کا فاقہ آنے کے بعد آدمی کو جان بچانے کے لیے مردہ کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ مردہ ہمارے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں لے کر ہمیں لے کر آئے ہو، میرے امی بھی نہیں کما سکتی، میں بھی نہیں کما سکتی، گھر میں فاقے ہیں، تو لہذا یہ مرغی لے کر ہم جان بچانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے خادم سے کہا ہم حج پہ جا رہے تھے، کتنے پیسے ہمارے؟ کہ 2,000 دینار ہیں۔ پوچھا واپسی کے لیے کتنے وقت چاہیے ہم کو واپس چلے جائیں؟ 20 دینار کافی ہوتے ہیں، تب 20 دینار نکال لینا اور باقی سب اس لڑکی کے حوالے کر دینا۔ حج چھوڑ دیا اور واپس آ گئے، اور یہ دیکھ کر ان کے آنسوں میں آنسو آ گئے کہ ہم تو حج پہ جا رہے ہیں اور یہاں لوگ مردہ کھا رہے ہیں، مردہ کھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ بھائیوں، جب امت کا درد و فکر ہوتا ہے تو آدمی اس طرح کی زندگی جیتا ہے۔ آدمی جو ہے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی جذبات سے، اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اللہ کے بندوں پر جو ہے وہ محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے دنیا کی مصیبت سے بھی نکالتا ہے، آخرت کی مصیبت سے بھی نکالتا ہے۔ تو غیر میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کے کام میں مقصود کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بندہ بنے، بندگی والی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب یہ ہے کہ بندہ بندہ بن کر دنیا سے آ جائے، مال سے بندگی ہو، جان سے بندگی ہو، علم سے بندگی ہو، جسم سے بندگی ہو، خود بندہ بنے اور دوسروں کو بندگی پر لانے کی محنت کرتے کرتے دنیا سے چلا ہے۔ خود کھا لینا، خود پہن لینا، خود موج مزے کر لینا، دنیا تو سب کر رہی ہے، اگر ہم نے بھی کر لیا تو کیا کر لیا؟ کچھ کر لیا۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ مرض الوفات میں ہیں، یعنی جس بیماری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے اس بیماری میں ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بات نہیں کرنا، خاموش رہنا، بات کرنے سے بیماری بڑھے گی، پریشانی آئے گی۔ تو حضرت لیٹے ہوئے ہیں، اچانک مولوی شفیع ادھر آؤ، تو معرفت
حافظ قرآن لکھ رہے ہو، فلاں آیت کے بارے میں یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، اس کو دیکھ لینا، اس کو لکھ لینا. بیمار ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا، پھر کہا کہ بلا کے کہا قرآن کی اس آیت کی تفسیر یہ دیکھ لینا، یہ لکھ لینا. 2-3 مرتبہ اس طرح کہا تو جو ڈاکٹر تھے، تیماردار تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو منع کیا گیا ہے، بار بار آپ بلا رہے ہیں، بول رہے ہیں اور دماغ پہ زور ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. حضرت کا جواب فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے فرمایا سنو، جو وقت اللہ کے دین کے کام نہ آئے وہ وقت ہی کیا ہے؟ جو وقت اللہ کے دین کے کام نہ آئے، امت کے کام نہ آئے، وہ وقت ہی کیا ہے؟ خوش نصیب ہیں جن کے اوقات، جن کا مال، جن کی جان اللہ کے دین پہ لگ رہی ہو. لگاتے لگاتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ کل رات نہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد جب پوچھا گیا اجتماع ہونا کہ نہیں ہونا، ہونا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں، نہیں ہونا ہے تو اس کا کیا بدل ہے، اگر ہونا ہے تو اس میں جان مال وقت لگانا کیا نظام بنے گا. الحمدللہ ہر ضلع کے تمام ساتھیوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہمارے ضلع کی متفقہ رائے اور تجویز ہے، بلکہ بعد کا فیصلہ ہے. حالانکہ فیصلہ تو یہاں سے ہوتا، بڑوں کی طرف سے فیصلہ ہی کر لیا. حالانکہ تجویز والی بہت بولنا چاہیے. ہم سب کی تجویز ہے، ہم سب کی رائے ہے کہ اجتماع ہونا چاہیے. اتنے فوائد سنائے کہ ماشاءاللہ. تو ایک ساتھیوں نے عجیب بات کہی ہے، فاروقی بھی مزے لے کے سن رہے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب اجتماع جو ہے کہ فائدے، اجتماع جو ہے فائدوں کا خزانہ ہے. خزانہ جانتے نا، خزانہ مل گیا پوری زندگی، ماشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں. 1-2 فائدے نہیں ہیں، اجتماع جو ہے فائدوں کا خزانہ ہے. کتنے کیا بیان کریں. ایک صاحب نے کہا اجتماع جو ہے موسلادھار بارش کی طرح ہے. جب بارش ہو جاتی ہے تو زمین کے اندر کی ساری خیرات سامنے آ جاتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. گیہوں والی زمین گیہوں اگاتی ہے اور زعفران والی زمین زعفران اگاتی ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ بہت شاندار اجتماع کے فوائد کو بیان کیا. واقعی ہے بھی اللہ کا ایک عجیب نظام ہے. جب اجتماع کی تاریخیں طے ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کی دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے. اچھے متوجہ ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی متوجہ ہوتے ہیں. ایک بات یاد آئی، میں سال لگا رہا تھا 1985-86 کی بات ہے. کتنے سال ہو گئے؟ تو اس وقت جو ہے پتا نہیں کون سا ضلع تھا، ضلع کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک ضلع میں ہم ایک مسجد میں تھے، تو مسجد کے جو سیکرٹری یا صدر جو بھی تھے انہوں نے 3 دن تک ہماری جماعت کی بڑی نصرت کی. کھلایا پلایا ٹھہرایا، ہماری تعلیم میں، ہمارے گشتوں میں، ہمارے بیانوں میں وہ شریک رہے. آگے کی بات یہ ہے کہ وہ اکثر روتے تھے. وہ تعلیم میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، بیان میں رو رہے ہیں. مجھے ان سے بڑا اثر ہوا. مسجد کا متولی، ذمہ دار، صدر یا سیکرٹری جو بھی تھے وہ، اور اتنا اثر لینا. میں نے کہا بھائی ہم بھی تو
مدرسوں کے آدمی ہیں، قال اللہ قال رسول کے ماحول میں رہ کر آئے ہیں، ہم کو اتنا رونا نہیں آتا، تم کو کتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ تم تبلیغ میں کیسے لگے آؤ؟ کب سے لگے؟ انہیں ایک عجیب بات سنائی. میں نے کہا مولانا کیا بتاؤں، سنانا بھی میرے لیے مشکل ہے. یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ مولانا آج سے 4 مہینے پہلے میں جماعت میں لگا ہوں. 4 مہینے پہلے اسی مسجد میں جماعت آئی تھی، آپ کے بنگلور کی جماعت آئی تھی، اور میرا صحیح دعوت کا نہیں تھا. لوگ بناتے نا تبلیغ والے ایسے ایسے ویسے ویسے، اندر ہے تو پتہ چلتا ہے ایسے ویسے ہیں کہ کیسے کیسے ہیں. تو لوگوں نے ذہن میرا بنایا ہوا تھا کہ تبلیغ والے ایسے بھلا ہیں. تو میں نے تبلیغ جماعت کو کہا، مؤذن سے کہا کہ باہر بھگاؤ ان کو. مؤذن نے کہا کہ صاحب یہ جاتے نہیں ہیں، بٹ فقیراں جاتے نہیں. چنانچہ میں آیا اور آگے میں نکلوں گا. انہوں نے پھر بھی تاخیر کی تو میں ان کے بستر اٹھا کے باہر پھینکے. جماعت جا رہی تھی واپس، اور مسجد کی دروازے پر باہر نکلنے کا جو مین گیٹ ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر مسجد یعنی جماعت کے امیر صاحب نے دعا مانگی، لیکن ان کا دعا مانگنا بھی مجھے اچھا نہیں لگا. جب دل سخت ہو جاتا نا تو کوئی عمل بھی اچھا نہیں لگتا ہے. تو جب دعا میں نے ڈنڈا مارا، ان کے پیشانی سے خون نکلا. انہوں نے خون کو اس طرح صاف کر کے کہا، ایک جملہ کہا تھا کہ اے اللہ تیرے نبی کو طائف میں مارا گیا دعوت کی وجہ سے، اے اللہ آج وہ سنت زندہ ہوئی ہے، اے اللہ اسی کی برکت سے اس بستی والوں کو، ان مارنے والوں کو ہدایت دے. دائی کبھی بد دعا نہیں کرتا ہے، وہ تو دعا ہی دعا کرتا ہے. اللہ کی نسبت پر مار کھانا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. اللہ کی دین کی نسبت گالیاں سننا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے. مانگنا نہیں ہے کہ مارو ہم کو، گالی دو، لیکن آ جائے حال تو صبر کرنا ہے. انہوں نے یہ دعا مانگی، تھوڑا سا اثر ہوا، جماعت چلی گئی. بنگلور میں اجتماع تھا، پیلس گراؤنڈ کا اجتماع تھا. اس میں اور میرے دوست جو میرے ذہن کے لوگ تھے، ہم نے کہا چلو ٹنڈوں کا اجتماع، ٹنڈوں کا ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے. صرف تماشائی بن کر ہم آئے تھے، تماشائی بیان سننے کے لیے، یا کوئی عظمت کے طور پر نہیں آئے، تماشائی بن کر آئے تھے. 3 دن تو وہاں رہے، لیکن بیان تو کیا سنتے ہم لوگ. یہاں بھی مجمع آتا ہے، ہمارے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے بھئی، اپنے جو مجلسیں ہیں اس میں بیٹھنے کے بجائے باہر بھی کچھ مجمع ہو جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا، ایسا لگتا ہے یہ چیزیں آپ کو اپنے ضلعوں میں نہیں ملتی، یہی ملتی ہیں. ہر جگہ مصیبت ہمارے لیے بازار لگ جاتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں رہا، رات مجھے استنجا کی ضرورت پڑی تو استنجا کے لیے اٹھا. ایک بڑے میاں ہمارے ہوتا نا بھائی، یہ نگرانی کی جماعت ہے، یہ مجمع جوڑنے والی جماعت ہے، یہ فکر و دعا کی جماعت ہے، یہ تشکیلی جماعت ہے. تو رات کی نگرانی کی جماعت تھی، اس میں بڑے میاں تھے، 75-80 سال کی عمر ہوگی. وہاں ایک جگہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت ہے. رات میں تہجد پڑھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. تو وہ آدمی وہاں کھڑے ہو کر بڑے میاں یہ کہہ رہے ہیں آنے جانے والوں کو، بھائی دیکھو یہ کیچڑ ہے، ذرا سنبھل کے جانا، ذرا کنارے سے جانا، کوئی گر نہ جائے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے رات کے 3-3:30 بجے کھڑے ہو کر وہ بڑے میاں لوگوں کی خیرخواہی میں یہ جملے کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے یہ جملے میری ہدایت کا ذریعہ بن گئے. یہ 2-3 جملے میرے کانوں میں پڑے، ان کے 2-3 جملے میری ہدایت کا ذریعہ بن گئے. میں نے کہا میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ اللہ کا بندہ خود نیند کا محتاج ہے،
آرام کا محتاج ہے، رات کا وقت ہے، اسے سونے کی ضرورت ہے، لیکن کھڑے ہو کر اللہ کے بندوں کی جو ہے اس طرح نگرانی کر رہا ہے، لوگوں کو بچا رہا ہے، کام کتنا پیارا ہے۔ چنانچہ 3 دن لگے، اس کے بعد چلا لگایا، اس کے بعد سے میں برابر رو رہا ہوں، اے اللہ میں نے تیرے آنے والے مہمانوں کو مسجد سے نکال کے مارا تھا، کل قیامت میں تو پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ اس بڑے میاں کو پتا بھی نہیں ہے اس کی ہدایت کا ذریعہ ان کا یہ عمل بنا ہے، ان کو پتا بھی نہیں ہے۔ قیامت میں راز کھلے گا کس کے ذریعے سے کس کو ہدایت ملی ہے، کون راستے پہ آیا ہے، کل قیامت میں پتا چلے گا۔ ایسا کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اجتماع جب ہوتا ہے میرے دوستو، اچھے خاصے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب صحابہ مکہ مکرمہ میں آئے ہیں عمرۃ القضاء کے لیے، فتح مکہ کے موقع پر، کہتے ہیں اچھے خاصے جو دین کے دشمن تھے اور جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ جو ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے، ان سب کے دل پگھل گئے صحابہ کی عبادت کو دیکھ کر، ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر، ان کے اللہ کے گھر کے طواف اور بیت اللہ کو چمٹ کر اور حجر اسود سے لپٹ کر جو دعائیں مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، اسے دیکھ کر اچھے خاصے کٹر قسم کے جو کافر بے ایمان تھے ان کے دل نرم ہو گئے۔ اجتماع آتا ہے، اجتماع کی تاریخ طے ہوتی ہے، اور جب محنت ہوتی ہے میرے دوستو اللہ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، ایک اجتماع ہوا تو کیسے کیسے لوگ مخالف تھے، اور ماشاءاللہ آج وہ اپنے علاقوں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اللہ ان سے کام لے رہے ہیں۔ تو میں خیر عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ بڑی خوشی ہے ہمارے بڑوں کو کہ ماشاءاللہ ہر ساتھی نے، ہر ضلع کے ساتھیوں نے یہ کہا ہے اجتماع ہونا ہے۔ اجتماع کے یہ فائدے ہیں، پرانے ساتھی حرکت میں آ جاتے ہیں، قربانی پر اتر آتے ہیں، اور نئے نئے ساتھی کام میں لگتے ہیں، نیا خود سے ملتا ہے، گھر گھر فرفت کی محنت ہو جاتی ہے، مردوں میں، مستورات میں، طبقات میں کام ہو جاتا ہے۔ دیہاتوں میں جہاں نہیں گئے تھے، وہاں جو دیہات اب تک نہیں معلوم تھے وہ دیہات مل جاتے ہیں، نئی نئی جگہ اذان نماز شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کتنے فوائد ہم سب نے بیان کیے، لیکن میرے دوستوں یہ سب اجتماع کی تاریخ طے ہونے سے ہوتا ہے، لیکن اس کا سبب ہم بنتے ہیں۔ اللہ ہم کو بناتا ہے مفتاح للخیر مغلاق للشر، خیر کی چابی ہم بنتے ہیں۔ یہ جو مجمع ہے الحمدللہ یہ اپنے اپنے اضلاع کا صف اول کا مجمع ہے، اس کی قربانی پر پیچھے آنے والا مجمع قربانی دیتا ہے۔ یہ جس طرح آگے بڑھیں گے ان کے پیچھے آنے والے بھی آگے بڑھیں گے۔ اجتماع تاریخ طے ہو کر تاریخ آ جائے اجتماع ہو جائے گا، لیکن یہ جو ہم نے سارے فوائد گنوائے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جبکہ یہ مجمع یہ اجتماع سے پہلے محنت کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ کھڑا ہوگا تو باقی جو مجمع یہاں نہیں آیا ہوا ہے، حالانکہ وہ بھی ماشاءاللہ کام میں چلتا ہے، اس کے بھی چلے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی مسجدوں اور جماعتوں میں بیٹھتا ہے، وہ بھی 2.5 گھنٹے دیتا ہے، سیر روزہ لگاتا ہے، ان سب کے کھڑے ہو کر قربانی دینے کا سبب یہ مجمع بنے گا، تب جا کر آگے کام بڑھے گا، اور ہمارے اضلاع کا اجتماع شاندار بنے گا، شاندار بنے گا، اس کے اثرات پورے ضلع پر پڑیں گے۔ اس لیے میرا دوست بول بھائیو ماشاءاللہ رات میں بھی یہ بات آئی کہ ماشاءاللہ اجتماع سے پہلے 4 مہینے یہ جو پورا مجمع آیا ہوا ہے اپنے اپنے ماشاءاللہ ضلعوں سے یہ مجمع اجتماع سے پہلے 4 مہینے دے۔ اگر اجتماع سے پہلے 4 مہینے پورے نہیں ہوتے ہیں، اجتماع سے پہلے جتنا وقت لگ سکتا ہے لگائے، باقی وقت اجتماع کے بعد لگائیں۔ اس لیے کہ اجتماع سے پہلے بھی محنت ہوتی ہے جو اصل بنیادی محنت ہے، اسی سے ہر ضلع کے ہر تعلقے میں، ہر تعلقے کے ہر زون میں، ہر زون کے ہر بستی میں، ہر بستی کے ہر گھر پر، ہر گھر کے ہر فرد پر ہم پہنچ پاتے ہیں۔ اور نئے نئے ساتھیوں کی 3 جماعتیں نکال کر
ان کی چلے کی تشکیلیں 4 مہینے کی تشکیلیں ہوتی ہیں. یہ مجمع جب نیت کر لیتا ہے. اور میرے دوستوں اللہ کے ہاں قیمت و قربانی دینے والوں کی ہے. جو جتنی بڑی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ اتنا بہت سے کام لیں گے. صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ تو ہم کرتے ہیں. ابھی ہمارے جو اکابر جو ماضی قریب کے ہیں ان کی کیا قربانیاں ہیں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے امت کا دین بچانے کے لیے, عقیدہ بچانے کے لیے, امت کو آزادی کے ساتھ دین پر چلے اس کے لیے کیسی بڑی بڑی قربانی دی. اگر ہم سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کا نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں صحابہ ہے, ہم کہاں ہیں. لیکن یہ ہمارے اکابر صحابہ بھی نہیں تھے, تابعین بھی نہیں تھے, تبع تابعین بھی نہیں تھے, غیر القرون اولا کے لوگ نہیں تھے, ہمارے زمانے کے ہیں. ابھی ماضی قریب میں 50 سال 60 سال پہلے وہ دنیا سے گئے ہیں. کیسی قربانیاں دی ہیں, کیسی قربانیاں دی ہیں. مالٹا کی جیل میں 3 سال 7 مہینے رہے ہیں. کتنے مہینے؟ 3 سال 7 مہینے رہے. 2 سال کہتے اندھیری کوٹری میں ان کو رکھا گیا تھا. پھر 1 سال 7 مہینے ذرا اجالے کی کوٹری میں لے کر گئے, اور پھر وہاں اہل باطل نے ان کے کمرے میں ناگ سانپ کو چھوڑ دیا. ناگ سانپ بولے تو ڈر لگتا ہے نہیں؟ اگر یہاں ایک سانپ آ جائے بیٹھیں گے ہم لوگ, سب بڑے ہو جائیں گے. ایک سانپ برداشت نہیں, ناگ سانپ موٹا سا چھوڑ دیا. مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے رات میں دیکھا تہجد کے وقت میں کہ سانپ آ گیا ہے. ڈر تو لگتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے جب غار ثور میں دیکھا کہ دشمن اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے, ڈر لگا. اللہ کے نبی سے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی دشمن سر پہ آ گیا ہے, خدا نہ خواستہ پیروں پر نگاہ ڈالے گا تو نظر آ جائیں گے. کیا ہوگا؟ اپنے بارے میں خوف نہیں ہے, نبی کے بارے میں. نبی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دعوت کا کیا ہوگا؟ دین کا کیا ہوگا؟ اسلام و ایمان کا کیا ہوگا؟ انسانیت کا کیا ہوگا؟ آقا نے سو فرمایا تھا. کیا فرمایا؟ یا ابا بکر, یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر, ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا تیسرا اللہ ہے. کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے حکم, اللہ کی مشیت, ارادے کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا ہے؟ کیا ایمان تھا ان لوگوں کا. چلے گئے حسین احمد, سام بھی مخلوق ہے, ہم بھی مخلوق ہیں, ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے اس کے ارادے کے بغیر, یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اپنی نماز پڑھی, تہجد کی, تہجد کے بعد لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ لگا دے نا اللہ والے, زور زور سے ذکر جہری. تو کہتے ہیں جب حضرت لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے اور سر ہلاتے تھے, وہ سام بھی اپنا سر اٹھا کے زمین پہ مارتا تھا, وہ کہ وہ بھی ضربیں لگا رہا ہے. کیا اللہ کا نظام ہے. جب حضرت کا ذکر ختم ہوا, یہ بھی اس کمرے سے باہر چلا گیا. سوچ رہے تھے انگریز کہ صاحب حضرت کو سامنے ڈس لیا ہوگا اور حضرت کا جنازہ ہی ملے گا. دیکھو حضرت آرام سے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے اکابر ہیں, انہوں نے اللہ کے دین کے لیے, امت کی دین کی حفاظت کے لیے, امت غلامی سے نکلے, کیسی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب صحابہ کے واقعات آتے ہیں تو ہمارا ذہن یوں چلا جاتا ہے وہ تو صحابہ تھے بھی, ہم کہاں صحابہ ہیں, ہمارے پاس وہ طاقت قوت کہاں ہے. ہمارے زمانے کے اکابر, ہمارے جو ہمارے ان کو دیکھنے والے آج موجود ہیں. ابوالکلام آزاد, ان کا نام کیا تھا؟ محی الدین تھا, ویسے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا.
ابوالکلام آزاد سے مشہور ہے. ابوالکلام کے معنی کلام کے باپ. ان کو فارسی بھی، عربی بھی، اردو بھی عالیشان آتی تھی. بہت ان کی زبان میں بڑی طاقت و قوت تھی، اس لیے ان کو لقب دیا گیا ابوالکلام کا، ورنہ ان کا نام محی الدین تھا. وہ بھی جیل میں گئے، بیوی بیمار ہے. اکثر ہم لوگوں کو عذر ہوتا ہے گھر کا، گھر والی کا. 4 مہینے مولانا گھر والی کی اجازت نہیں ہے، گھر کے حالات درست نہیں ہیں. سنیے ابھی ہمارے حال کے بزرگوں میں ہیں، کیا کہا؟ بیوی بیمار ہو گئی، سب بیمار ہو گئی. اس نے کہا کہ آپ اللہ کے لیے آ کر مجھے مطلب دیکھ کر چلے جا، میں بیمار ہوں، سب بیمار ہوں. ہم ہوتے تو کوئی کوشش کرتے ہیں چلو بیوی، ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اپنی بیوی سے محبت تو ہوتی ہی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی جاہل ہو، کوئی ظالم ہو، الگ بات ہے، ورنہ ہر آدمی کو بیوی سے محبت. بلکہ میں تو کہتا ہوں مولویوں کو اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے بیوی کا کیا حق ہے. تو حضرت فوراً نہ چلے نہیں آئے، بلکہ خط کا جواب لکھا کہ اللہ کی بندی، تو یہ گھر میں بیمار ہے، یہاں پورا ملک بیمار ہے. پورے ملک کو چھوڑ کر جو جا رہا ہے بے دینی کی طرف، غلامی کی طرف، اس کا دین پر چلنا مشکل ہے اور باطل کی طرف چلا جا رہا ہے. اگر ہم محنت نہ کریں گے تو پورا ملک جو ہے یہ بیمار ہے. تو ایک بیمار ہے، بتا تیرا خیال کرو کہ پورے ملک کا خیال کرو. کیا جواب تھا؟ آگے کہتے پھر اس اللہ کی بندی نے دوسرا خط لکھا. یہ خط لکھا کہ ٹھیک ہے میں بھی بیمار ہوں، تم بھی بیمار ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ انگریز سے چھٹی لے کر آپ آ جائیں. آپ کہیں گے میری بیوی بیمار ہے تو انگریز چھٹی دے دے گا آپ کو، ذرا دیکھ کر آپ پھر چلے جائیں. بس اتنا اب مجھ پر رحم کر دے، آخری وقت میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کے آنے سے پہلے میں کہیں مر نہ جاؤں. کہتے ہیں کہ حضرت اس پر تو جانا چاہیے تھا نا، لیکن حضرت نے عجیب جواب دیا. دوسرا جواب دیا کہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھنا بھی میرا جی چاہتا ہے، لیکن انگریز سے چھٹی لے کر آنا یہ میرے لیے ذلت کی بات ہے، یہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا. جس کو ہم ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں اس سے چھٹی لیں، یہ ذلت کی بات ہے. آگے لکھا کہ ٹھیک ہے کہ تو اگر خدا نخواستہ اس بیماری میں مر جائے تو ٹھیک ہے، یہاں ملاقات نہیں ہوگی، وہاں ملاقات ہو جائے گی، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. جنت ہی میں تو جانا ہے، دنیا میں جنت میں جانے کی تیاری ہی کے لیے تو آئے ہیں. تو لہذا تو مرے گی ایمان کے ساتھ، جنت میں جائے گی، اور میں بھی دین کی خدمت کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ مروں گا، میں بھی جنت میں جاؤں گا، وہاں ہمیشہ کی ملاقات ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ شوہر سے پہلے جنت میں جا کر اپنے شوہر کا استقبال کرے گی. شوہر بعد میں جا رہا، بیوی پہلے سے جا کر وہ استقبال کر رہی ہے. یہ بات عورتوں کو سمجھانے کی ہے. اگر تم نے ہماری نصرت کی، ہماری مدد کی اور ہمارا ساتھ دیا دین کی محنت میں، تو ہم سے پہلے جنت میں جاؤ گی اور ہمارے استقبال کرنے کے جنت میں تم وہاں دروازے پہ کھڑی رہو گی. عورتوں کو سمجھانے کی بات، یہ ہمارے اکابر کی بات اس لیے سنا رہا ہوں، ابھی ماضی قریب کی باتیں ہیں. الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے بھی ایسی مثالیں پیدا ہو گئی. ایک آدمی جماعت پہ جانا چاہ رہے تھے، بیوی سے پوچھا کہ میں جماعت میں جانا چاہ رہا ہوں، کتنے دن کا تیرے کھانے پینے کا نظام کر دوں. کوئی پوچھتا ہے، ایسا بولتا ہے؟ بہت مشکل ہو جائے گی. اس نے کہا جتنی زندگی ہے اتنی دن کا نظام کر دو، میری جتنی دن کی زندگی ہے اتنی دن کا نظام کر کے چلے جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے کیا پتا تو کتنی دن زندہ رہے گی، 4 مہینے، سال، 6 مہینے، کتنا زندہ مجھے کیا پتا ہے. اس اللہ کی بندی کا جواب سنیے، یہ ایمان کی بات ہے. حضرت حاجرہ نے کہا تھا نا
اذن لا یضیعک اللہ، اگر اللہ کے حکم سے آپ جا رہے تو شوق سے جائیے، اللہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ شوہر ہیں، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ اس اللہ کی بندی نے کیا کہا؟ جب آپ کو پتا نہیں ہے میری زندگی کتنی ہے تو میری موت بھی آپ کے ہاتھ میں، میری موت و حیات آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، تو میری روزی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سو سے جائیے، پالنے والے خدا ہیں۔ یہ ایمان بننا خود کا بھی ہے، گھر والوں کا بھی ہے، کب جا کر اپنی قربانی دے سکتا ہے، ورنہ تھوڑے تھوڑے بہانوں سے آدمی پیچھے رہ جاتا ہے۔ مولانا جانا ہے، 4 مہینے جانے کو منع نہیں کرتے، لیکن ذرا دیر سے، اجتماع کے بعد چلے جائیں گے، 2 مہینے کے بعد چلے جائیں گے، ابھی فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، یہ سارے کام نپٹا لیں گے، پھر سوچیں گے۔ کیا چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، دکان کا کیا ہوگا، ملازمت کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے آدمی کے بعد شیطان دین اور دین کی محنت سے روکنے کے لیے 2 راستوں سے آتا ہے۔ کتنے راستوں سے بتاؤں؟ کیا معلوم ہے؟ معلوم ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں معلوم تو بتا دیں گے۔ ایک راستہ ہے تخویف کا، تخویف کے معنی خوف دلاتا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہوا کچھ نہیں ہے، صرف ڈراتا ہے۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، ڈرانے کے راستے سے کہتا یہ نہ کرو نہ یہ ہو جائے گا، یہ نہ کرو نہ یہ ہو جائے گا، چلے جاؤ تو یہ ہو جائے گا۔ تخویف کے راستے سے شیطان آدمی کو دین اور دین کی محنت سے روکتا ہے۔ ہر آدمی سوچ سکتا ہے میرے بات جو اب تشکیل ہونے جا رہی ہے، اب نیت کرنے میں جا رہا ہوں، شیطان میرے پاس کس راستے سے آ رہا ہے، ڈرا رہا کہ کیا کہ چلے جاؤ گے، نوکری کا کیا ہوگا، دکان کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، بہت سی چیزیں لا کر سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے جو ہوا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے ہی سے ہوگا۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ ایک تخویف کے راستے سے آتا ہے، اور دوسرا فرمایا تصویف کے راستے سے آتا ہے۔ تصویف کا تو کرنا ہے لیکن ابھی نہیں، ٹالتا ہے، کاموں کو ٹالتا ہے، محنت کو ٹالتا ہے۔ ٹالنا کیا مطلب؟ کرنا ہے، مولانا کون کہہ رہا نہیں جانا ہے، کون کہہ رہا کہ 4 مہینے نہیں لگانا ہے، لیکن اب نہیں بعد میں، اب نہیں بعد میں۔ اس کو کہتے ہیں تصویف۔ سوفا کے معنی آگے کرنا، سوفا آتی کے معنی آئندہ آؤں گا، سوفا اذهب آئندہ جاؤں گا، سوفا آکل آئندہ کھاؤں گا۔ عربی میں سوفا کا لفظ آتا ہے، سوفا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے اس کے معنی جو ہے مستقبل بعید کے کر دیتا ہے، بعد میں کریں گے۔ کرنا ہے تہجد لیکن آج سے نہیں، آئندہ مہینے سے، آئندہ ہفتے سے تہجد پڑھنا ہے، وہ آئندہ آتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ناڑے با آتا ہے، ناڑے با ناڑے آتا ہی نہیں ہے، وہ جب بھی آئے گا وہ ٹوٹے ہو جائے گا، آج ہو جائے گا، ناڑے ہوتا ہی نہیں ہو۔ جو کل پہ ٹالتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی خطرناک بات حدیث میں آتی ہے، اکثر اہل النار اہل التصویف۔ یہ ڈرنے کی بات ہے، اکثر جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو کام کو ٹال دیتے ہیں۔ کرنا ہے لیکن آئندہ کریں گے، آئندہ کریں گے۔ تو میرے دوستو بزرگ بھائیو، اس وقت ماشاءاللہ ہمارے سامنے 3-4 مہینے ہیں۔ ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے، ختم ہونے کے آدھا مہینہ ہو گیا ہے۔ سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری کے کچھ وقت ہے۔ نومبر، دسمبر، جنوری میں آپ کے ماشاءاللہ آپ کے تجویز کے مطابق تاریخیں دی جائیں گی اجتماعات کی، اور ترتیب بنائی جاتی ہے، بنائی تقریباً ہو گئی، تقریباً وہ سنائی بھی جائے گی انشاءاللہ۔ لہذا اب ہمارے اجتماع کے ملنے سے لے کر اجتماع تک کتنے مہینے ہمارے پاس ہیں، کتنی محنت کا موقع ہم کو ملا ہوا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کا اجتماع سے پہلے 4 مہینے لگ جائیں، فارغ ہو جائیں۔ 4 مہینے لگے ہوئے، ابھی 6 مہینے ہوئے، مولانا چلہ لگے ہوئے، پھر کیسے چلے جائیں؟ یہ تقاضا ہے۔ وہ ترتیب پر چلے تھے آپ چلے میں، یہ تقاضے پر چلیں گے، اور تقاضے میں چلنے والوں سے خدا ہدایت کا کام لیتے ہیں۔ ترتیب والوں کو ثواب ملتا ہے،
تقاضوں پر چلنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہدایت کے کام لیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اب ہمارے ضلع کا اجتماع ہے, ہمارا تقاضا ہے اس اجتماع کا, ہم کو وقت لگانا ہے. بلکہ ایک فرد یہاں جو آیا ہوا ہے وہ ایک جماعت ہے. ایک ساتھی دو ساتھی مل کر اپنی جماعت بنا کے جا سکتے ہیں اور اپنے پورے ضلع کو کھنگال سکتے ہیں. ضلع کے ہر تعلقے میں, ہر تعلقے کے ہر زون و بستی میں, ہر گاؤں قریے دیہات میں ہم جا سکتے ہیں. ایک اچھا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لہذا اجتماع تک ہمارے 4 مہینے ختم ہو جائیں, ایسی ترتیب بنائیں. اگر اجتماع تک 4 مہینے ختم نہیں ہو سکتے ہیں, اجتماع سے پہلے چلا لگ گیا, 1.5 چلا لگ گیا, جو باقی وقت رہے اجتماع کے بعد لگ جائے. اجتماع سے بھی جماعتیں تیار ہوتی ہیں, ان میں بھی لے جانے کی ذمہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے. اجتماع کے بعد بھی وقت لگ سکتا ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ پورا مجمع یہ طے کرے ہم کو ہماری اجتماع کی محنت کے لیے 4 مہینے لگانا ہے. اجتماع سے پہلے 4 مہینے لگ جاتے ہیں تو نور علی نور ہے, فبہا و نعمت ہے. لیکن اجتماع سے پہلے ہمارا وقت کسی وجہ سے 4 مہینے پورا نہیں ہو سکتا ہے. اجتماع سے پہلے جتنا وقت لگ سکتا ہے, چلا 1.5 چلا 2 مہینے اجتماع سے پہلے لگ جائے. اجتماع کے بعد جو وقت باقی رہتا ہے وہ اجتماع کے بعد وقت لگ جائے. کہ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب ذرا کون تیار ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے صرف کھڑے ہو جاؤ.